أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. تذکرہ چل رہا ہے سورہ عصر کا. قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان بڑے گھاٹے اور نقصان کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور آپس میں دوسرے کو حق کی وصیت تاکید کیے اور آپس میں دوسرے کو صبر کی تاکید کیے. بیان اللہ ان الذین آمنوا کی کہ جب تک کہ آدمی ایمان والا نہیں ہوگا تب تک کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چاروں صفات جب اندر ہوں گے تب وہ مکمل کامیاب ہوگا. چاروں میں سے کچھ نہ ہو تو مکمل ناکام. اور اگر صرف ایمان ہو تو ایک چوتھائی کامیاب. یعنی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی شروع سے جنت میں جائے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور اس کے لیے یہ چاروں چیزیں اپنانی شرط ہے. تو الا الذین آمنوا پر بیان چل رہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو صحیح رکھنا ضروری ہے. اور ایمان کے بارے میں موٹا موٹی 20 باتیں پچھلے ہفتے عرض کی گئی تھی. اور پچھلے ہفتہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی کا عمل برباد ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں بیان کریں گے. ایک ساتھی بعد میں پوچھے تھے کہ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے. یہ کفر کے معنی آتے ہی انکار کرنا، چھپانا. چونکہ وہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. کسان کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے کسان کو کافر کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کسان کو کفار سے تعبیر کیا ہے. تو بہرحال کفر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، کہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے، کہ جو اللہ کے احسان تھے اس کو چھپا لیا. اور شرک کے معنی ہوا کہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، ان کے اختیارات میں، عبادات میں، علم میں. تو یہ ہوا شرک. لیکن دونوں کا انجام ایک ہی ہے کہ جس طرح شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اسی طرح کوئی آدمی کفر کرے وہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر یہ نبی کو خطاب ہے، امت نبی کے ذریعے امت کو خطاب ہے کہ اگر آپ کی امت شرک کرے تو تمام کے تمام عمل برباد ہو جاتا ہے. کوئی آدمی 50 سال تک کے ایمان و نیکی کیا اور نعوذ باللہ 50 سال کے بعد کافر ہو گیا تو سب 50 سال کے نیک عمل برباد ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی بھی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بادر بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بدنيا عرضه. کہ نیک عمل کرو اندھیری رات کے فتنہ، اندھیری رات کی طرف فتنہ آنے سے پہلے کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر. اور آدمی دین کو دنیا کے چلتے بیچ دے گا چند ووٹ کے خاطر، عہدے کے خاطر، کہ نعوذ باللہ جے شری رام بولیں اور بھگوان میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دھرم کچھ نہیں ہے. اور نعوذ باللہ جو اس طریقے بھی مظاہروں کا نامہ آیا تھا اس میں لکھا کہ ایک آدمی نعوذ باللہ یہ کہا کہ تم اتنا دن کہاں چلے گئے تھے، اللہ کے پچھواڑے میں رہتے تھے. نعوذ باللہ. ایک آدمی کہنے لگا کہ بہت پہلے تو دعا قبول ہو جاتی تھی، اب پتہ نہیں اللہ کہاں چلا گیا، دعا ہی قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ عام طور پر میں بول چال ایسے ہیں
کہ جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ آدمی ایک بات بولتا ہے، جہنم کے نچلی سطح میں چلا جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی عالمگیری کے اندر، البحر الرائی کے اندر یہ سب موجود ہے۔ مختصر باتیں جو نعوذ باللہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے ارتداد۔ ارتداد کے معنی ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا، واپس آ جانا۔ تو من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو، یہ سزا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آدمی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو یہ بڑی آدمی کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو اس لیے چند باتیں جو نعوذ باللہ ابھی رائج ہو گئی ہے اور بہت سارے کو احساس بھی نہیں ہے اور ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو یہی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ امام مہدی کا جب دور ہوگا تو 1/3 مسلمان مرتد ہو جائیں گے۔ اگر ایک ابھی 1.5 ارب آبادی ہے تو نعوذ باللہ 50 کروڑ مسلمان مرتد اور کافر ہوں گے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ابھی ایمان کی فکر نہیں کرتے اور ووٹر لسٹ کے اعتبار سے مسلمانوں میں شامل ہیں، سب یہ کہیں چھٹیا اٹا ہو جائے اور یہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ اس لیے ایمان کی نہایت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی آدمی ایمان پر شرمندگی محسوس کرے، کہ نعوذ باللہ مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرے اور کافروں کے سامنے اپنے آپ کو شرمیلا محسوس کرے کہ میں بیکار مسلمان ہوں، اندر سے اپنے مسلمان ہونے پر بے چین ہو اور مسلمان ہونے سے نفرت کرتا ہو۔ ہمارے دوست رانچی بتائے کہ بہت سارے نعوذ باللہ جو پیسے والے ہیں تو وہ غیر مسلموں کے پارٹیوں میں جاتے ہیں تو اپنا نام مسلمان نہیں بتاتے ہیں بلکہ اپنا نام غیر مسلم بتاتے ہیں اور وہ مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ قریبی دوست ہم کو بتائے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے اور غیروں کے مجلس میں جا کے اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوائے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں، ایمان سے نکل جائے گا۔ اگرچہ دنیا کے ووٹر لسٹ میں بھلے اس کا نام ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ایمان پر تو کیا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قرآن نے فخر کرنے کہا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو یہ عزت کی چیز ہے، اسلام تو عزت کی چیز ہے۔ كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کے صحابہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی۔ اسی طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا مذہب تو ان کافروں کا ہے، نعوذ باللہ، کہ مسلمانوں سے اچھا مذہب ان غیروں کا ہے۔ اسلام مذہب نعوذ باللہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسلام بیکار مذہب ہے۔ تو یہ تو قرآن کا انکار ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، کہ پسندیدہ دین، حق دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ ہندو دھرم میں اور مسلمان دھرم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہندو مسلمان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے، وہ بھگوان کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، اور دونوں کا خون بھلے خون میں فرق نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد 28ویں پارے کے اندر غلبی آیت ہے کہ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، کے حکم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کافر اور مسلمان دونوں ایک ہیں، یہ کیسے کہہ دیا جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ الگ ہیں اور تم الگ ہو۔ وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس لیے جو لوگ اتنا یہ اپنا حق دیجیے اسلام کو اس طرح کیوں ذلیل کرتے ہیں، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسلام اور ہندو میں، مسلمان دھرم میں اور اس میں صراط مستقیم میں، سناتن دھرم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہے۔ اس طریقے سے ہرگز جملہ نہیں بولنا چاہیے، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے تھے وَيَبِيعُ دِينَهُ بِأَرْضِ دُنْيَاهُ، کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، اور یہ آج یہ چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں۔
اسی طرح جو لوگ اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہو، اپنے ایمان ہونے پر شک میں ہے کہ پتہ نہیں اسلام صحیح مذہب ہے کہ نہیں، اسلام نعوذ باللہ غلط مذہب ہے، اس میں خیر نہیں، جو اپنے اسلام ہونے پر اور اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہو اس کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے۔ اسی طرح جو کفر کو پسند کرتا ہو کہ ان کی مورتی پوجا اچھا ہے، ان کی فلاں پوجا اچھا ہے، ان کا یہ اچھا ہے، ان کی کفر کی باتیں کو جو پسند کرتا ہو وہ بھی آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ ان اللہ لا یرضی لعباده الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ کو شرک سے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اب مسلمان ہو کر کے کفر اور شرک کو پسند کرے تو سوچیے کہ یہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یاشی فحاشی کرتا ہے، تو کوئی آدمی کہے کہ ارے مسلمان ہو ذرا شرم کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، گنڈا گردی نہیں کرو، لے بھی نہ لو، اور اسی طرح سے ٹیکس نہ لو، اور طرح طرح کے جو ظلم و زیادتی کرتے ہو، ذرا مسلمان ہو تو شرم کرو، رسول کی امتی بن کر کے رہو، گناہ نہ کرو اور مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرو۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں گناہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اسلام کو اس کے ذریعے ظاہر کروں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے جاہل لوگ اور نعوذ باللہ نئی نسل کے لوگ جو بالکل مکتب سے دور اور جن کے ماں باپ یہ تعلیم کچھ نہ دیے ہوں، اگر کوئی لڑکا نعوذ باللہ اس طرح اوباش بنی کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس گناہ کے ذریعے، اس خرافات کے ذریعے اسلام کو ظاہر کرتا ہوں، تو بڑے خطرے کے اندر ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ لا يحبطن عمله کا لفظ آیا ہے کہ ان کا عمل حق یعنی برباد ہو جاتا ہے، بالکل 0 اور اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پاکی اور ناپاکی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہے کہ یہ فلاں صاحب گیتا بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، فلاں صاحب مسجد بھی جاتے تھے، مندر بھی جاتے تھے، وہ ایمان والے بھی تھے اور وہ بھی تھے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک آدمی یا تو صرف مسلمان رہے گا یا صرف کافر رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی رہے اور کافر بھی رہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ ایمان سے نکلنے کے لیے تمام شریعت کا انکار ضروری نہیں، ایک بھی ضروریات دین کا انکار کر دے جو اللہ کے رسول سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یا ضروریات دین روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا انکار کر دے، اللہ کی توہین کرے، رسول کی توہین کرے، تو یہی کافی ہے، اس کو ایک کفر ایمان سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بہت سارے نعوذ باللہ نوجوان طبقے کے لوگ خاص کر کے ہنسی مذاق میں کہ لعنت ہو تم پر اور تیری مسلمانی پر، کہ تمہارے اوپر اور تیری مسلمانی کے اوپر لعنت ہو، کیا تم اسلام کو ظاہر کرتا ہے، تیری مسلمانیت پر لعنت ہو، تو اس جملہ سے بھی آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ باتیں مظاہر حق سے میں نقل کر رہا ہوں، اور فتاوی عالمگیری کے اندر اور البحر الرائق کے اندر بھی اختصار کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ایمان قبول کیا اور باپ مر گیا تو گاؤں والے کہے کہ یہ تو مسلمان بن گیا ہے اور اس کا باپ غیر مسلم تھا، اب اس کو مال نہیں ملے گا کیونکہ یہ اپنا دھرم دوسرا بدل دیا ہے، چینج کر لیا ہے۔ تو اب اس وقت اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کاش کہ میں مسلمان اس وقت نہیں ہوتا تو اپنے باپ کا مان پاتا، تو اس جملہ کے کہنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازے، اور ایمان کی دولت ملنے کے بعد وہ باپ کے مان حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے کاش کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوتا تو میں باپ کا مان پاتا، تو اس جملہ کی کہنے کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ یہی زمانے کے اندر نعوذ باللہ نوکری ملے کہ جو غیر مسلموں کو ملے گا، جو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو ملے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان کہہ دے نعوذ باللہ کہ کاش کہ میں بھی ہندو ہوتا
اور میں بھی مسلمان کے علاوہ دوسرے کاسٹ کا ہوتا تو مجھے بھی نوکری ملتی، تو اس جملہ کی کہنے کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ وہ باتیں ایمان اور کفر کی جو ایمان کے متعلق ہو۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایمان قبول کیا، غیر مسلم تھا، ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی مسلمان نعوذ باللہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے مذہب میں کیا خرابی نظر آئی تھی کہ مسلمان بن نہیں گیا؟ ٹھیک تو تھا، نعوذ باللہ تو اپنا مذہب پر تھا، کیا ضرورت تھی تجھے مسلمان بننے کی؟ اگر یہ کہتا ہے تو یہ بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایمان قبول کرے تو اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہ کہ اس کو کہنا چاہیے نعوذ باللہ کہ کیا ضرورت پڑی جو آدمی ایسا بولے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے کہ میں ایمان قبول کروں گا، اور نعوذ باللہ کوئی مسلمان بولتا ہے ابھی مت قبول کرو، بعد میں کرنا، تو یہ بھی بڑے خطرے میں ہے۔ ہاں یہ کہے کہ ابھی ایمان چپکے سے قبول کر لو، اور کیا ہے ایڈیفیٹ وغیرہ کیا کیا بنوانا پڑتا ہے کاغذات، وہ کاغذات کو بنوا لو، اور پھر اس کے بعد اسلام کو ظاہر کرنا بھی ایک الگ بات ہے کہ اپنا اسلام کو چھپا کر کے رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ اپنا ایمان کو چھپا کر کے رکھنا، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی مت ایمان لاؤ بعد میں ایمان لانا تو یہ خطرے میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو یہ سمجھائیے کہ ایمان قبول کر لو لیکن اپنا ایمان چھپا کر کے رکھنا، اور جب تم کاغذات کے اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر اپنا اسلام کو ظاہر کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مالا بتا منو کے اندر یہ لکھا ہے اگر ارادہ کفر کر اگرچہ بعد مدت مدید فی الفور کافر شود، کہ ایک آدمی یہ نعوذ باللہ یہ چاہتا ہو کہ میں آگے چل کر کے کافر ہوں گا، 1 سال 2 سال کے بعد نعوذ باللہ، تو اس ارادہ کرنے کی وجہ سے فوراً ایمان سے وہ آدمی نکل جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اس طریقے سے دل میں ارادہ مت کیجیے، اور اس طریقے سے کبھی بھی دل کے اندر نعوذ باللہ ارادہ کبھی بھی مت بنائیے کہ آگے چل کر کے ایسا کروں گا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ آدمی فوراً ایمان سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے اگر کسے دیگر را گفت تو کافر شدی، او جواب داد کہ کافر شدہ گیر کافر شدی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سنا تیرے بارے میں تو ایمان سے نکل گیا، تو وہ کہتا ہاں تم ایسا نہیں سمجھو کہ میں ایمان سے نکل گیا۔ اگر وہ کفر کا اقرار کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر ایک آدمی جیسے کہ اس زمانے کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا ہے، تو مسئلہ ہے وہ ارتداد عہد الزوجین فسخ بلا عجل، کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ کوئی میاں بیوی شوہر چھوڑ نہیں رہا ہے اور بیوی چھوٹنا چاہتی ہے، تو کوئی بیوی کو جا کر کے مسئلہ بتائے نعوذ باللہ کہ ارے تیرا شوہر نہیں چھوڑتا ہے تو ایسا کرو کہ تم مرتد ہو جاؤ اور کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دو اور ایمان سے نکل جاؤ، تو اس طرح تم شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی اور پھر دوسرے جگہ نکاح کر لے گی۔ اگر کوئی اس طرح مسئلہ بتاتا ہے یہ نکاح سے نکلنے کے لیے تو وہ بتانے والا کافر ہو جائے گا۔ یعنی کسی کو کافر ہونے کا مشورہ دینا یہ بھی آدمی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہرگز کوئی آدمی اس طرح کا مسئلہ نہ بتائے۔ جو آدمی اس طرح عقلمندی دکھائے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ تو ایمان کے بارے میں ہوا۔ اب آگے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات میں عیب لگانا، نعوذ باللہ۔ ایک قریبی کی رشتہ دار تھے اور ان کے بال بچے جلدی ہو جا رہے تھے، اور ایک عورت کا بال بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو عورت نمازی کتاب سب تھی، لیکن نعوذ باللہ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نعوذ باللہ دیکھیے کیا انیائے ہے کہ اس کا ہر سال ہوتا ہے اور اس کا ایک بھی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کا انیائے ہے۔ پھر میں اس کو کلمہ پڑھایا، تو یہ ایک لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں عیب لگانا کہ اللہ ایسے ہیں،
یا اسی طرح سے جاہل لوگ کوئی مر گیا تو اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے بولے یا اللہ کے بارے میں کوئی عیب لگا. جیسے کہ ایک بڑے چچا کی عمر کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہم سے کہنے لگا ارے قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کا حساب کیسے لے گا، اتنے آدمی کے ہیں کیسے جانے گا، اللہ اتنا جانیں گے. تو اس طریقے سے اللہ کے علم میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں عیب لگانا تو یہ ایمان کے خطرہ میں ہے. اللہ پاک اور بے عیب ہے جو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے. سبحان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبی اللہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ کے لیے ایسا وصف، ایسی صفت بیان کرنا جو اس کے شان کے خلاف ہو کہ نعوذ باللہ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے مریدوں سے اور لوگ عوام سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جس طرح تم پردھان منتری سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے ہو، پہلے تم کو چوکیدار سے، ان کے باڈی گارڈ سے ملنا پڑے گا، اسی طرح ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، پہلے ولیوں کے نعوذ باللہ مزار پر سجدہ کرنا ہوگا یا ان کے مزار پر چادر چڑھانا ہوگا. اس طریقے سے اللہ کے شان میں بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو انسانوں کے شہ رگ سے بھی قریب ہے. انسان تو محتاج ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا، ووٹ مانگتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، بھکاری ہے، اور وہ کیا ہے باڈی گارڈ کے ساتھ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. تو جو آدمی اللہ کی بادشاہی کو آدمی کے بادشاہی کی طرح سمجھے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ بادشاہت میں. تو جو لوگ اس طرح اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے شان میں گستاخی ہے یا اللہ کے نام یا کام کا مذاق اڑائے. نعوذ باللہ میں ایک مولوی کی تقریر سنا کہ تبلیغ والے رات بھر حملہ کرتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور یہ کرتے ہیں، صبح دکان کھولتے ہیں اور اللہ کی شان میں سید حنیف قادری مذاق ایسا اڑایا کہ بیان سن کر کے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا. اس طریقے سے لوگ یہ اللہ کے شان میں زبان درازی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. عوام کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی شان میں لوگ گستاخی تک کر جاتے ہیں، یہ بڑے ان کے لیے خطرے کی بات ہے. یا اللہ کا وعدہ اور وعید کا انکار کرے کہ نعوذ باللہ کو یہ کہہ دے ارے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کچھ نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ جیسے کہ حدیث میں کہ رزق کا وعدہ ہے، قبر کا عذاب کا ہے، جنت میں حساب، کچھ نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے. اگر کوئی اس طرح بولے یا وعید کے چوری کرنے پر، خیانت کرنے پر، غبن کرنے پر یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اور اس طریقے سے ذلت ہے، کچھ نہیں، یہ سب گناہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. اللہ کا وعدہ پر اور اللہ کے وعید پر اگر ایمان نہیں رکھتا ہو تو پھر اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ذات میں کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی، یہ کیا ہے. ایک آدمی ہمارے استاد ہیں حافظ نعمان صاحب، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اور وہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ غیبت ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بے داڑھی والے بابا سے ملیے، اور وہ سمجھائے کہ ایمان کا مطلب سمجھتے ہو، ایمان کا مطلب ہوتا ایمان، یعنی قبر والے کو مان، پھر اللہ کو مان. یعنی جب تک کہ قبر والے کو نہیں مانو گے تب تک کہ اوپر والے کو، اللہ کو نہیں مان سکتے ہو. تو اس طریقے سے لوگ جو گمراہی پھیلاتے ہیں اور اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ بڑے خطرے میں ہیں. ہرگز یہ اللہ کے نبی فرما دیے وَيَبِيعُ دِينَهُ بِالدُّنْيَا، رضی کے اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا. یہ سب چیزیں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں. جو عقیدہ رکھے کہ اللہ کفر کو پسند کرتا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ کفر کو پسند کرتا ہے، تو وہ بھی ایمان سے خطرے میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتی ہے ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتے. اگر ایک آدمی بولا کہ نماز پڑھنے چلو، نیک کام کرو،
تو وہ کہتا ہے کہ تم کیا، اگر اللہ نے مجھ کو حکم دے گا تو میں نہیں کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ مذاق میں ایسی ایسی لوگ باتیں، یہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ باتیں آ رہی ورنہ ایسے معاشرے کے اندر بدزبانی اور بد تہذیبی پھیل گئی ہے کہ کچھ مت کیا کہیے، آدمی سوچ نہیں سکتا، ایسی ایسی بدزبانی اور بد کلامی لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی کی موت پر کہا کہ اللہ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے جاہل یہ دیہات کے طبقوں میں، یہ بڑی عورتوں میں خاص کر کے، نعوذ باللہ، ابھی تم جوان تھی، تیرا شوہر جوان تھا، بچے چھوٹے تھے، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر اس طرح سے جملہ کہتا ہے تو وہ اس کے تسلی کے لیے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ اللہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ایک ذرا بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اگر کوئی دشمن سے کہے کہ خدا کے حکم سے ایسا کرتا ہوں تو کہے جواب میں خدا کا حکم نہیں جانتا یا میں خدا کے حکم پر نہیں چلتا، کوئی خدا کا حکم ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی مثال کے طور پر کہ تم لوگ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کسی کے درمیان لڑائی ہو گئی تو وہ کہے دیکھو بھائی یہاں ہم لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے اس پر چلو، تو وہ کہتا ہے تم اللہ کی بات مت کرو، میں اللہ کے حکم نہیں جانتا، نعوذ باللہ، میں اللہ کے حکم پر نہیں چلتا۔ اگر کوئی اس طریقے سے جملہ بولے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بیمار نہ ہوتا ہو اور طاقتور ہو، صحت مند ہو اور بدماشی کرتا ہو تو اس طرح جملہ بول دینا کہ خدا لگتا ہے اس کو بھول گیا، یا خدا بھی نعوذ باللہ اس سے نہیں سکے گا۔ ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ نعوذ باللہ ایک مسلمان کہہ رہا تھا کہ خدا امریکہ سے سٹ جائے گا، امریکہ اتنا بڑا طاقت والا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان کا تذکرہ نہ سننے کی وجہ سے، قرآن کا تذکرہ نہ سننے کی وجہ سے، علماء کی صحبت سے دوری کی وجہ سے، دین کی مجلس سے دوری کی وجہ سے، کہ بھلا ایک مسلمان کہے کہ خدا امریکہ سے سٹ جائے گا، ایک مسلمان ایمان والا یہ کہے تو سوچیے کہ وہ سمجھیے کہ ایمان سے اور دین کی باتوں سے وہ کتنا دور ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے بیوی سے کہے یا کسی دوست اور محبوب سے کہے کہ نعوذ باللہ، بیوی کو کہے کہ تم مجھے اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو، یا دوست کو کہے کہ تم مجھے اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو، تو اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو مومن ہیں سب سے زیادہ سخت محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر وہ کہے بیوی سے کہ نہیں، اللہ کے بجائے میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا دوست سے، تو ایسا آدمی ایمان یہ سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز ایسا جملہ نہ بولے، نہ ایسا عقیدہ رکھے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، اور بیوی بچوں سے جو محبت ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، تو ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نفسانیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے مجھے اللہ کی رضا نہیں چاہیے، اس شخص کے جواب میں کہ اللہ کی رضا طلب کر۔ ایک آدمی کو سمجھایا کہ دیکھو بابو، نماز پڑھو، اللہ کی رضا طلب کرو، رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کہ نعوذ باللہ، ہم کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح بولتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ڈرایا کہ نافرمانی نہ کر، اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا، تو وہ کہے کہ ڈال دیجیے، اللہ تعالیٰ ڈال دے، مجھے دوزخ سے نہیں ڈر لگتا، تو اس طرح کے جملہ کہنے سے بھی وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو اس طرح ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی جہنم سے ڈر نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن میں نہیں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ جیسے بار بار سنتے ہو کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کیا نام ہے، کہ اگر کوئی آدمی ہے کہ میں ڈروں گا ہی نہیں، دیکھ لیتے ہیں اللہ کیا کرے گا، نعوذ باللہ، یہ بھی ڈر ہو گیا، اس کا بھی ایمان خطرے میں۔ اور اسی طرح ایک آدمی نا امید ہو جائے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دے گا ہی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من رحمت اللہ فإنه لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر ہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اپنے ایمان کا جائزہ
आदमी को लेने वाला कहना चाहिए कि लेने वाला बनना चाहिए। एक आदमी झूठ बोला और झूठ बोलने पर दूसरा आदमी कहे नौजुबिल्लाह कि अल्लाह तेरे झूठ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे झूठ में बरकत अता फरमाए, तो इससे भी उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। जे एक आदमी कहा कि फला काम करूंगा, तो कोई आदमी बोले कि इंशाअल्लाह बोल लो। इंशाअल्लाह का माना होता है कि अगर अल्लाह चाहे तो, और अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होता। तो वो कहने लगा क्या बात करते हो, अगर मैं बगैर इंशाअल्लाह ये काम करूंगा तो उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। लोग सोचते हैं कि बस इंशाअल्लाह ये उलमा का और जमात वालों का दीनदार तबका के काम है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है। ऐसा नहीं, हर काम में नबी को हुक्म है, वला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इन यशाअल्लाह, के ऐ नबी आप जब किसी काम को करने का कहें तो वहां आप इंशाअल्लाह कहिए, तो फिर हम लोग और आप लोग क्या चीज। एक आदमी कहा कि फला आदमी तेरे साथ सीधा नहीं चलता, तो उसने कहा खुदा भी उसके साथ सीधा नहीं चलेगा, कि मेरे साथ वो सीधा नहीं चलता है, खुदा भी उसके साथ सीधा नहीं चलेगा, यानी खुदा जुल्म करेगा। तो इस तरह से जुमला नहीं बोलना चाहिए, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। एक आदमी गुनाह पर किसी को अल्लाह से डराया कि अल्लाह से डर, तो कहे कि नौजुबिल्लाह में अल्लाह से नहीं डरता, ये शरीक कुफ्र है। एक आदमी को कहा खुदा का हुक्म या पैगंबर की शरीयत इस तरह है, यानी अल्लाह ताला ने किसी चीज को हलाल किया, जैसे कि गाय के गोश्त को, और कोई आदमी कहे कि गाय का गोश्त हलाल नहीं है, तो जो चीज सरी हलाल है और उसको वो हराम समझे, तो इसलिए उसका आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाता है। ये एक चीज हराम है, जैसे कि शराब और ये सूद वगैरह, ये सब चीजें, और उसको हलाल समझे, तो इससे आदमी ईमान से निकल जाएगा, हलाल को हराम समझने से। और जो हराम सही हो, जिसमें कोई बिल्कुल क्लियर हो, उसको वो हराम ना समझे, तो उस आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। कोई आदमी किसी को डराया कि ऐसा मत करो वरना अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला कर देंगे, तो जवाब में कहा खुदा ने तुमको मुकर्रर किया है कि खुदा वही करेगा जो तुम कहो। अरे भाई गुनाह मत करो, गुनाह करने से ये है। तो कहने लगा खुदा ने तुमको मुकर्रर किया है, जो तुम कहा कि अल्लाह ताला मुझे अज़ाब दे देंगे। तो इस तरीके से आदमी को इस तरह जुमले बोलने से परहेज करना चाहिए। एक शख्स नौजुबिल्लाह बहुत गरीब हो गया, फकीर हो गया, और दूसरा आदमी उसका दोस्त मालदार है। अब गुर्बत की वजह से वो ये कहे कि नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ नहीं करते कि फलां को तो इतनी दौलत दिए और मुझे इतनी दौलत नहीं दिए। अगर कोई इस तरीके से जुमला बोले तो इस तरह उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह कोई कहे कि खुदाए पाक की कसम और तेरी इस मिट्टी की कसम, तेरे सिर की कसम, तो इसके बारे में उलमा का कहना है कि उसका भी ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह के कसम के साथ किसी गैरुल्लाह के कसम को शामिल नहीं करना चाहिए। या कोई जैसा कि वो साहब मुझसे बयान किए कि खुदा तमाम लोगों का हिसाब लेगा, और वो ये कहे कि नौजुबिल्लाह क्या खुदा तमाम लोगों के बारे में जानेंगे, तो अल्लाह के इल्म गैब का वो इनकार करे, तो उसका भी ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ये बातें ईमान के मुताल्लिक और अल्लाह की ज़ात और सिफात के मुताल्लिक हुआ, और आगे नबियों की ज़ात के बारे में और कुरान के बारे में आएगा कि कोई आदमी उसके बारे में कुफरिया कलमा कहता है तो उसका ईमान क्या होगा। इंशाअल्लाह अगला जुमा उसका बयान होगा। हमारे बीच हजरत मुफ्ती क़मर आलम साहब दामद बरकातहू, जो हमारे मदरसा हुसैनिया के एक बावक़ार उस्ताद और बड़े सी सलाहियत मुफ्ती हैं, आलिम हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ने उनको सिफात से, इल्म और तक़वा से नवाजा है। उनको हमारे मस्जिद के जिम्मेदार साथियों ने दावत दी है मस्जिद के चंदे के सिलसिले में कि ये मस्जिद के ऊपर भी ढलाई इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से काम लग जाएगा। तो उस सिलसिले में अभी आप लोगों के सामने 10-12 मिनट इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे, और जो तकाज़ा रखेंगे उस तकाज़े पर आप लोग लब्बैक कहें। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वाए और तकाज़े के लिए उन लोगों को तशकील फरमाएं।